السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا میں پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دنیا میں کتابیں تو بہت ہیں مگر قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دنیا میں پیغمبر تو بہت آئے لیکن امام الانبیاء کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دنیا میں پانی تو بہت ہیں مگر آب زمزم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دنیا میں مساجد تو بہت ہیں مگر مسجد حرام اور مسجد نبوی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دنیا میں دن تو بہت ہیں مگر جمعۃ المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دنیا میں مہینے تو بہت ہیں مگر رمضان الکریم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ گیا ہے، مبارک ہو مسلمانوں پھر سے رمضان آ گیا ہے۔ واجب الاحترام ارباب علم و دانش، تمام اہل ایمان اور اہل اسلام کو میری طرف سے رمضان الکریم کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بے حد لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ جس نے رمضان الکریم کی بہاریں ہمیں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمائیں۔ سامعین محترم، رمضان کا لغوی معنی ہے جلا دینا، یعنی رمضان الکریم میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو جلا کر مٹا کر معاف فرما دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک قمری مہینوں میں 9واں مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے کا اللہ تبارک و تعالی سے خاص تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ باقی تمام مہینوں سے ممتاز اور افضل ہے۔ اور یہ مہینہ 3 عشروں پر مشتمل ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، اس میں ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے: رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا دوسرا عشرہ مغفرت، اس میں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اس کا تیسرا عشرہ نجات ہے، اور اس میں ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے: اللہم اجرنی من النار، کہ اے میرے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان الکریم کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ اور منادی پکارتا ہے: اے بھلائی کے چاہنے والے، بھلائی کے کام میں آگے بڑھ، اور برائی کے چاہنے والے اپنی برائی سے رک جا۔ اور رمضان الکریم میں ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کو اللہ
سبحانہ و تعالی جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور رمضان الکریم میں کچھ لوگوں کو افطار کے وقت اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ رمضان الکریم کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اور رمضان الکریم کی اہمیت اور فضیلت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے میں اپنے مومن بندوں پر روزے فرض کیے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ ابن آدم نے ہر عمل اپنے لیے کیا سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار ہے۔ اور رمضان الکریم میں ایک روزے کی اہمیت اس قدر ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے ایک دن اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس کے منہ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارا روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان الکریم کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے اس کی راتوں کو قیام کرے گا، یعنی تراویح ادا کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکتوں والا اور بڑی ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ملائکہ سے فخر کرتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ببرکت مہینے کو اللہ کی یاد میں گزاریں اور اس میں روزوں کا اہتمام کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں اور ذکر الہی سے اپنے دل کو شاد کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کا احترام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہ جائیں، کیونکہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس ببرکت مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے وہ امت کے گناہوں کو تو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔